السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول جادوگر کی 11ویں قسط سنتے ہیں۔ 3-4 دن اسی طرح سیاحت میں گزرے۔ اس کے بعد ایک روز مسٹر ڈینس مسز ڈینس کے ساتھ واپس آ گئے۔ مسٹر نیلسن کی اسپورٹس کار پورٹیکو میں رکی ہوئی تھی۔ مسٹر ڈینس پال کے ساتھ مسز اور گولڈن کلر کے خوبصورت پھولوں والے اسکرٹ میں ملبوس ایک حسین سی لڑکی بھی نیچے اتری تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، بچوں کے سے اسٹائل میں ربن لگا ہوا تھا اور اس کی چال میں بڑی اطلاعات تھی۔ جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھی، دفعتاً میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ صورت میرے لیے اجنبی نہیں تھی، ہر چند کہ اس سے ملاقات بہت مختصر رہی تھی، لیکن بہر طور میری نگاہ اسے پہچان سکتی تھی۔ ایک لمحے میں میرے ذہن کی کیفیت خراب ہو گئی۔ مسٹر ڈینس پال مسکراتے ہوئے میرے قریب پہنچے تھے۔ انہوں نے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اوہ، ہم تمہیں خوش و خرم دیکھ رہے ہیں شامی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں نیلس نے تمہارا بہترین خیال رکھا ہے۔ میں اس قدر بوکھلایا ہوا تھا کہ مسٹر ڈینس پال کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی ہوا۔ مسٹر ڈینس پال نے لڑکی سے میرا تعارف بھی نہیں کرایا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ چند لمحات اسی طرح پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچ گئی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، تم یہاں؟ نیلس چونک کر لڑکی کو دیکھنے لگی۔ مسٹر ڈینس بھی چونک پڑے تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے لڑکی سے پوچھا، کیا تم انہیں جانتی ہو، پہچانتی ہو ایلن؟ ایلن کی آنکھوں میں بچوں کی سی خوشی ابھر آئی تھی۔ اس نے زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں انکل ڈینس، کیوں نہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے سامنے کیا چیز کھڑی ہے؟ قدیم دور کا فرعون جسے مصر سے لایا گیا تھا اور جس کے صندوق کی حفاظت میں نے کی تھی۔ آپ نہیں جانتے انکل، میں نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، اگر اس کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے تو دنیا مجھے کیا حیثیت دے؟ ان سے پوچھو انکل، ان سے پوچھو، یہ صرف میری خواہش پر زندہ ہوئے تھے، ورنہ یہ صدیوں سے مردہ تھے اور ایک صندوق میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں انہیں پہچان سکتی ہوں انکل، یہ فرعون ہے، قدیم مصر کا فرعون، جس نے ہزارہ سال ایک تابوت کے اندر بسر کیے ہیں۔ تم یہاں مل جاؤ گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن تم فرار کیوں ہو گئے تھے؟ تم مجھے دھوکہ دے کر فرار کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے تمہاری خدمت کی تھی، بولو تم چلے کیوں آئے تھے؟ حالت تو میری کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں کے سامنے خود کو سنبھالنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے بوکھلائی ہوئی نظروں سے نیلس، مسز ڈینس اور مسٹر ڈینس پال کو دیکھا۔ میرے چہرے کے نقوش دیکھ کر مسٹر ڈینس کو کچھ احساس ہوا اور وہ جلدی سے ایلن کے قریب پہنچ گئے۔ او بیبی، آؤ اندر چلو، اگر یہ تمہیں مل گئے تو یہ تمہاری خوش بختی ہے۔ دنیا کے سامنے تم اپنے اس کارنامے کے اظہار بعد میں بھی کر سکتی ہو، ابھی کچھ نہیں گیا۔ انہیں گرفتار کر لیجئے انکل، پاپا کا کہنا ہے کہ یہ بہت عجیب و غریب شخصیت ہے، اور پاپا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تحقیق کی دنیا میں اس شخص کی مدد حاصل ہو جائے تو وہ قدیم فراعنہ کی سرزمین کا ایک ایک راز کھول کر رکھ دیں گے اور انہیں ساری دنیا میں ایک عظیم محقق کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے انکل کہ پاپا ان کے لیے کتنے پریشان ہیں۔ میں نے ان کی بے لوث مدد کی تھی، نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ میرے کہنے پر زندہ رہ جائیں گے۔ میں نے ان سے درخواست کی تو یہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بہت ساری چیزیں لا کر دیں، لیکن یہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گئے تھے۔ میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ یہاں موجود ہیں۔ پاپا آئیں گے تو آپ انہیں ان کے سامنے پیش کیجیے گا، دیکھیے گا پاپا کتنا خوش ہوں گے۔ ہاں یقیناً، آؤ اندر چلو، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم انہیں کہیں جانے نہیں دیں گے، مسٹر ڈینس پال نے کہا۔ لیکن اب میں اداکاری کرنے لگا تھا۔ میرے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہو گئے تھے جیسے لڑکی کی کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو اور میں اس کے الفاظ پر حیران ہوں۔ اندر داخل ہونے کے بعد مسٹر ڈینس پال نے نیل سے کہا، بیبی، ایلن کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے اپنا گھر دکھاؤ، کچھ دن یہ ہماری مہمان رہے گی۔ میں اس کا مختصر تعارف تم سے کرا چکا ہوں، لیکن تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ جاؤ نیلس، جاؤ بیبی کو لے کے جاؤ۔
یہ تھوڑی دیر کے بعد تم سے ملاقات کریں گے، لیکن تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ جاؤ بیبی، نیلز تمہاری دوست ہے، اور ویسے بھی اب لنچ کا وقت ہونے والا ہے۔ نیلز تمہیں تیار کرا دے گی، ملازمین تمہارا سامان اندر پہنچا دیں گے۔ جاؤ بیبی پلیز۔ ایلن ڈاکٹر جین کی بیٹی تھی، اور جین وہی شخص تھا جس نے مجھے ایک تہخانے میں رکھا تھا۔ اگر ایلن کی مدد مجھے حاصل نہ ہو جاتی تو اس وقت ڈاکٹر جین کے تہخانے سے فرار ہونا آسان کام نہیں تھا۔ اس معصوم لڑکی نے مجھے لباس مہیا کیا تھا اور اس کے بعد میرے نکلنے کے راستے فراہم کیے تھے، ورنہ پتہ نہیں ابتدائی صورتحال کیا ہوتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے ایک نگاہ میں ہی پہچان گئی تھی۔ ویسے میں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ مسٹر ڈینس آگے بڑھتے ہوئے بولے، یہ بلا شبہ ایک بڑے محقق کی بیٹی ہے۔ سرزمین ایران پر رہنے والا ڈاکٹر جین اپنی ذات میں منفرد انسان ہے۔ قدیم ادوات پر اس کی تحقیقات ایک مستند حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے یونان، بول اور مصر کے بارے میں بہت انوکھے انکشافات کیے ہیں۔ بڑی پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ میرا دوست ہے، حالانکہ زیادہ قدیم نہیں، لیکن فطرتاً بہت اچھا انسان ہے۔ ایلن ذہنی خلل کا شکار ہے۔ ڈاکٹر جین کا خیال ہے کہ اس کا یہاں علاج کرایا جائے، اور اس غرض سے مارسلز میں اس نے اسے میرے حوالے کر دیا ہے۔ کچھ عرصے اسے وہاں کام تھا، اور اس کے بعد وہ بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ پھر ہم ایلن کو کسی اعلیٰ قسم کے اسپتال میں داخل کر کے اس کا ذہنی معائنہ کرائیں گے۔ اوہ، میں تو حیران ہی ہو گیا تھا مسٹر ڈینس، اس نے مجھے قدیم فرعون بنا دیا۔ حالانکہ مسٹر ڈینس بال آہستہ سے ہنس پڑے تھے، پھر وہ افسوس بھرے انداز میں بولے، کتنی پیاری بچی ہے، لیکن ذہنی طور پر پسماندگی کا شکار۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہاں اس کا بہتر علاج ہو سکے، اور ہاں، اگر وہ تمہیں فرعون ہی کہنے پر مصر ہو تو پلیز برداشت کر لینا، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ مسٹر ڈینس پال اپنی بیگم کو لے کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہی ہوا تھا جس کا خطرہ تھا۔ آج ہی سوچا تھا کہ یہاں کچھ دن سکون سے گزار دوں، لیکن تمام پروگرام غارت ہو گئے۔ اب بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ مسٹر ڈینس پال نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر جین بھی یہاں پہنچنے والا ہے۔ لڑکی کو تو دماغی مریض قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر جین کو دماغی مریض قرار دینا آسان کام نہیں ہوگا۔ وہ کمبخت فوراً ہی کہے گا کہ میں فرعون ہی ہوں، اور کسی بھی قیمت پر میری بات تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر جین ایسے معاملات میں مجرمانہ کارروائی پر بھی اتر آتا ہے۔ پہلے بھی اس نے یہی کوشش کی تھی، اور اب تو یہاں میرا کوئی ایسا دوست بھی نہیں تھا جو کسی طرح میری مدد کر سکتا۔ بیچارے مسٹر ڈینس پال اس سلسلے میں کیا کر سکتے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اور اس پریشانی کے عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ آخر کار میں نے سوچ لیا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب اس خوبصورت زندگی کو خیر بات کہہ دوں۔ یہاں بھی میرا گزارا ممکن نہیں تھا۔ یہاں ہی کیا، اگر ڈاکٹر جین یہاں آ گیا تو اسے یقیناً اس بات کی اطلاع مل جائے گی کہ میں یہاں موجود ہوں۔ ایلن کی بات کو تو خیر اس کے دماغ کی خرابی سمجھ لیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر جین تو پاگل نہیں ہوگا۔ جب ایلن اس سے فرعون کا تذکرہ کرے گی تو وہ ایلن سے بھی زیادہ پاگل ہو جائے گا، اور اس کے بعد بھلا وہ میری گردن کہاں چھوڑنے والا تھا؟ مسٹر ڈینس یقیناً اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی تمام کہانی سنانی ہوگی، اور میں خواہ ایک بار پھر منظر عام پر آ جاؤں گا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اس لیے شامی بہتر یہی ہے کہ یہاں سے بھی رفو چکر ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ سوچو کہ اب کیا کرو گے۔ اس عمارت میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کہیں اور ہی بندوبست کرنا پڑے گا۔ کسی ایسی جگہ منہ چھپا کر بیٹھ جانا پڑے گا جہاں نیلز یا اور کوئی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ بہت سے منصوبے میرے ذہن میں آتے رہے، اور اسی چکر میں شام ہو گئی۔ ڈنر پر میرا سامنا ایک بار پھر ان لوگوں سے ہوا، اور ایلن نے پھر وہی تذکرے چھیڑ دیے تھے، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ خلل دماغ کا دم چھلا لگا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید مسٹر ڈینس پال بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ بہر طور اس کے بعد گلو خلاصی ہو گئی۔ رات کے 2 بجے میں چوروں کی طرح
مسٹر ڈینس کی کوٹھی سے نکلا۔ یہاں رہائش کے دوران چونکہ نیلز کے ساتھ میں کئی بار کوٹھی سے نکل کر مختلف علاقوں میں جا چکا تھا، اس لیے بعض جگہ میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھیں۔ البتہ چلنے پھرنے والوں کی نگاہوں سے بچنا تھا۔ سڑکیں بے شک سنسان پڑی ہوئی تھیں، لیکن کہیں بھی مجھے دیکھا جا سکتا تھا۔ بمشکل تمام یہ لمبا سفر طے کر کے میں ایک سڑک پر پہنچ گیا۔ یہاں عمدہ درجے کے ہوٹل وغیرہ بھی تھے، چنانچہ میں نے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ رات کی سروس سے میں نے ایک کمرہ طلب کیا اور مجھے عارضی طور پر فوراً ہی کمرہ حاصل ہو گیا۔ کسی نے مجھے مشتبہ نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب کم سے کم رات گزارنے کے لیے مجھے ایک قیام گاہ مل گئی تھی۔ میں اپنی عجیب و غریب قسمت کو کوس رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میری وجہ سے دکھ ہوا تھا اور میں کتنے لوگوں سے دکھی تھا اور کتنے لوگ میرے دشمن بن چکے تھے۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے چہرے کے خد و خال میں تبدیلی کرا لوں تاکہ محفوظ رہ سکوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو اپنے چہرے کے خد و خال تبدیل کرانے کے لیے کوشاں ہوں تو اس سلسلے میں مجھے کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ کم سے کم یہاں میرے لیے یہ کام مشکل ہوگا، کیونکہ چالاک نیل سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ کہیں نہ کہیں ضرور پکڑا جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر جین نے ان لوگوں کو یہی حقیقت بتائی کہ ایلن کا کہنا غلط نہیں ہے اور ایسی ایک شخصیت جین کے پاس سے فرار ہو گئی ہے، تو یہ لوگ دلچسپی کی غرض سے ہی مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں نہ یہاں سے نکل جاؤں، بند چھوڑ دوں۔ دوسری صبح میں نے ایک بار پھر ناشتہ کر کے غسل کیا اور ہوٹل کے نچلے حصے میں بنے کاؤنٹر سے قرب و جوار کے نقشے خریدے اور اپنے کمرے میں آ گھسا۔ میں نے نقشے پھیلا لیے اور دل میں یہ طے کر لیا کہ یہاں سے فرینکفرٹ چلا جاؤں گا، کم سے کم وہاں کوئی شناسا تو نہیں ہوگا۔ مجھے اس سفر میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آ سکتی تھی، چنانچہ ذہن میں اس سوال کو پوری طرح ترتیب دے کر میں باہر نکل آیا، اور اس کے بعد تیاریاں کرنے میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ متعلقہ اداروں سے سارا کام منٹوں میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے ٹروتھ کا ٹکٹ خریدا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹروتھ جرمنی کا بہت ہی خوبصورت قصبہ تھا۔ جب میں یہاں پہنچا اور پلیٹ فارم سے باہر نکلا تو بارش ہو رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر ایک گھنے درخت کے نیچے پناہ لی تو دیکھا کہ یہاں پہلے ہی سے ایک مرد اور عورت کھڑے تھے۔ مرد نے کہا، تم ٹورسٹ ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ اس نے کہا، ٹروتھ بلا شبہ حسین ہے، لیکن یہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ قیام کے لیے اپنی گاڑی کے علاوہ اور کوئی جگہ موزوں نظر نہیں آئی، چنانچہ یہاں کے قیام کو ہم نے مختصر کر دیا۔ بدقسمتی سے میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے اور میں ابھی پہنچا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اگر تم چاہو تو عارضی طور پر ہمارے ساتھ پناہ لے سکتے ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہے۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ مرد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام راک ہینڈسن ہے اور یہ میری بیوی ایلورا ہے۔ میں ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا ہوں اور ایلورا اپنا الگ کام کرتی ہے۔ آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میرا نام شامی ہے اور میں پاکستانی ہوں۔ بارش تو ابھی دیر تک نہیں رکے گی، کیا خیال ہے گاڑی تک چلیں؟ ہم لوگوں کو امید نہیں تھی کہ اچانک ہی بارش شروع ہو جائے گی، ورنہ شاید گاڑی ہی میں یہاں تک آتے۔ اس کے بعد ہم تینوں درخت کے نیچے سے نکل آئے۔ راک ہینڈسن کی گاڑی کافی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ بہت کشادہ اور لمبے سفر کی گاڑی تھی، جس کا پچھلا حصہ بہت وسیع تھا، اور اگر یہ دونوں تنہا ہی ہیں تو یقیناً مجھے بھی ان کے ساتھ جگہ مل سکے گی۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو راک ہینڈسن نے پہلے عقبی دروازہ کھولا اور خود اگلی سیٹ پر دروازہ کھول کر اندر جا بیٹھا، اور میں راک ہینڈسن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ راک ہینڈسن میرے سامنے چہرہ کیے مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ دوران گفتگو اس نے بتایا کہ ایلورا نے اپنا ایک چھوٹا سا کلینک کھول رکھا ہے جہاں وہ پلاسٹک سرجری کا کام کرتی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے جتنا حیرت انگیز اور سنسنی خیز ہو سکتا تھا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں راک ہینڈسن کے الفاظ بھی بھول گیا تھا، بس تعجب سے یہ سوچے جا رہا تھا کہ کیا اس جوڑے کا مل جانا میرے لیے ایک نیک فال نہیں ہے؟ اپنے چہرے کے خد و خال تبدیل کرانے کا ارادہ تو میں نہ جانے کب سے رکھتا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس، معلومات بھی حاصل نہیں تھی اس بارے میں۔ اچانک ان لوگوں کا مل جانا
میرے مقصد کی تکمیل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اب میری پوری توجہ ان لوگوں کی جانب ہو گئی اور میں نے اپنی گفتگو میں مٹھاس اور اپنائیت اپنا لی۔ بالآخر وہ دونوں مجھ سے متاثر ہو ہی گئے۔ میں نے رات کا کھانا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی کھایا اور اس کے بعد دوران گفتگو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں صرف جرمن علاقے کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ہینسن نے کہا کہ ہم کل صبح واپس جا رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو برلن تک ہمارے ساتھ جا سکتے ہو۔ فرینکفرٹ وغیرہ سے گزرتے ہوئے ہم برلن تک جائیں گے۔ میں نے ایک بار پھر گردن ہلاتی تھی۔ ایلورا کہنے لگی، اس کے علاوہ برلن کے سفر میں بھی تمہاری مدد کی جا سکتی ہے مسٹر شامی۔ مغربی جرمنی کے ساتھ ساتھ تم مشرقی جرمنی بھی دیکھ لو گے، جبکہ عام حالات میں شاید تمہارے لیے یہ اتنا آسان نہ ہوتا۔ او ہاں، بے شک، لیکن کیا مغربی جرمنی کی سرحد عبور کرنے میں کوئی مشکل تو درپیش نہیں ہوگی مجھے؟ اگر تمہارے کاغذات درست ہیں تو تمہیں برلن کے لیے عارضی ویزا مل سکتا ہے۔ تب میں دوسری جنگ عظیم کا یہ عظیم شہر ضرور دیکھنا پسند کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم فرینکفرٹ پہنچ گئے۔ دن بہت زیادہ باقی نہیں تھا۔ گاڑی میں ہی راک ہینسن نے مجھے تھوڑی سی سیر کرائی اور پھر رات ہم گاڑی میں ہی سو گئے۔ گاڑی میں گنجائش بہت تھی۔ دوسری صبح آنکھ جلدی کھل گئی اور ہم برلن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے راک ہینسن نے کار کو روک دیا۔ گاڑی عمارت کے باہر ہی ایک مخصوص جگہ کھڑی کر دی گئی اور راک ہینسن نے مسکراتے ہوئے پرتباک انداز میں کہا، آئیے مسٹر شامی۔ کیا آپ سے اس سے زیادہ مہارت حاصل کی جا سکتی ہے مسٹر ہینسن؟ نہیں ڈیئر، ہمیں خوشی ہوگی کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو۔ ایلورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ دونوں پر اخلاق جرمن باشندے لیے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت میں ایک بوڑھی جرمن ملازمہ موجود تھی۔ اگر ان لوگوں سے ایک اہم مسئلہ وابستہ نہ ہوتا تو شاید میں ان شریف لوگوں کو تکلیف دینا پسند نہ کرتا۔ بلا وجہ کسی کی ذات پر بوجھ بننا اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن ایلورا سے میرا مستقبل وابستہ تھا، چنانچہ میں نے ان کے ساتھ رہنے کی پیشکش شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ رات کھانے پر راک ہینسن نے مجھ سے کہا، اصول کے مطابق میری چھٹی کل ختم ہو رہی ہے، چنانچہ مجھے اور ایلورا کو اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا ہوگی۔ مسٹر شامی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ایلورا کے ساتھ اس کے کلینک چلے جائیں؟ اچھا وقت گزرے گا۔ اس کے بعد شام کی چائے پر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ یقیناً مسٹر راک ہینسن، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے مشاغل میں کوئی فرق نہ پڑے۔ بالکل اطمینان رکھو، ہم کوئی فرق پیدا نہیں کریں گے۔ رات کو دونوں نے مجھے میرے کمرے میں خدا حافظ کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایلورا مجھے اپنے کلینک لے گئی تو کل ہی میں اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دوں گا۔ کرنسی اب بھی میرے پاس کافی مقدار میں موجود تھی اور میں ان لوگوں کا کم از کم یہ احسان لینا نہیں چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایلورا کو اس سلسلے میں کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اسے ذرا سمجھانا پڑے گا، اور اس کے لیے مختلف منصوبے بناتا ہوا میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوسرے دن 8 بجے ایلورا نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہینسن اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے تیاری کی اور ناشتے کی میز پر ہم دونوں نے زیادہ وقت صرف نہیں کیا، اور پھر ایلورا مجھے ساتھ لے کر ایک چھوٹی سی کار میں آ بیٹھی اور کار اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میں نے راستے میں ایلورا سے پلاسٹک سرجری کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ مجھے بہت کچھ بتا سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کلینک میں پہنچ گئی اور کلینک دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ایلورا معمولی حیثیت کی مالک نہیں تھی۔ اسٹاف کے کچھ افراد نے اس کا استقبال کیا اور وہ اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ مجھے اس نے ایک برابر کی کرسی پر جگہ دی تھی۔ 11 بجے کے دوران ایلورا نے اپنے سارے اپائنٹمنٹ نپٹا دیے۔ میں اس دوران میں خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد ایلورا نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے بولی، آؤ میں تمہیں اپنے کلینک کے شعبے دکھاؤں۔ میں دلچسپی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایلورا مجھے پلاسٹک سرجری کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تقریباً 7 سال سے یہاں کام کر رہی ہے اور بہت سے چہرے تبدیل کر چکی ہے۔ آفس میں آنے کے بعد میں نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات معلوم کیں اور پھر میں نے اپنا مقصد بیان کرنا شروع کر دیا۔
میڈم ایلورا، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مختلف لوگوں کے چہرے دیکھے، ان کے نقوش میں کوئی نقص تھا، لیکن اگر کوئی شخص جو بالکل درست چہرہ رکھتا ہو صرف اپنے خد و خال تبدیل کرانا چاہے تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیوں نہیں؟ فرض کرو کہ تم ہو اور اپنے چہرے کو مزید حسین بنانا چاہتے ہو تو یہ کام ہو جائے گا اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ اپنے ایک مریض سے زیادہ کیا رقم وصول کرتی ہیں میڈم ایلورا؟ ایلورا نے مجھے رقم بتائی تو میں نے اپنی جیب سے نکال کر نوٹوں کی ایک گڈی اس کے سامنے رکھ دی اور ایلورا مجھے چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ جو کچھ آپ نے کہا ہے میڈم ایلورا، میں وہی چاہتا ہوں۔ ارے نہیں، کیا فضول بات ہے۔ انسان کا اصل چہرہ اس کی اصلیت کا شناخت ہوتا ہے۔ اس بدلے ہوئے چہرے سے تم خود ہی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرنے لگو گے۔ اصل میں پلاسٹک سرجری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چہرے کسی حادثے کی بنا پر بدنما ہو گئے ہوں، اور پھر تم تو ایک خوبصورت آدمی ہو۔ میں تمہاری دلکشی کبھی نہیں چھینوں گی، اور اگر میں آپ سے درخواست کروں میڈم ایلورا کہ یہ سب کچھ میری دلی خواہش ہے اور میں اسے اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں تو کیا آپ اس سے انکار کریں گی؟ اصولاً تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہو جائیں گی؟ مشرقی برلن سے واپس جاؤ گے تو تمہاری تصویر بدل چکی ہوگی۔ اس کے لیے تم کیا کرو گے؟ آپ مجھے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کریں گی میڈم ایلورا، اور میں پاسپورٹ پر نئی تصویر آویزاں کرا لوں گا۔ آپ میرے کاغذات چیک کر سکتی ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی گڑبڑ میرے کاغذات میں نہیں ہے۔ یہ کام صرف میں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے چاہتا ہوں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد جب بھی کبھی جرمنی کا خیال آئے گا تو میرا بدلا ہوا چہرہ مجھے آپ لوگوں کی یاد دلائے گا۔ بڑی عجیب سی خواہش ہے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف شوق کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیتے ہیں۔ تاہم بہتر یہ ہوگا کہ میں راک ہینسن سے اس بارے میں مشورہ کر لوں۔ دیکھو نا، تھوڑی سی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ ضرور مشورہ کریں، لیکن میری اس خواہش کی تکمیل آپ کو کرنا ہی ہوگی، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، اور ایلورا خاموش ہو گئی۔ شام کو چائے پر راک ہینسن ساتھ تھا۔ ایلورا نے اس سے میری خواہش کا اظہار کیا تو راک ہینسن پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا اور پھر بولا، یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر اسے تفریحاً کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بڑی الجھن پیش نہیں آئے گی، لیکن میرا مشورہ یہی ہے شامی کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جو تمہارے لیے الجھن کا باعث بن جائے۔ ممکن ہے کہ بعد میں تم اپنے اس بدلے ہوئے چہرے کو قبول نہ کرو۔ خیر، اس کا انتظام تو میں کر سکتی ہوں۔ پلاسٹک سرجری کے مختلف مراحل ہیں۔ میں شامی کی خواہش بھی پوری کر دوں گی، لیکن 1 سال 2 سال یا 5 سال کے بعد اگر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہیں ان کا اصل چہرہ واپس مل جائے تو انہیں صرف تھوڑی سی کارروائی کرنا ہوگی اور ان کا چہرہ پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا، ایلورا نے کہا۔ اگر شامی کی یہ خواہش ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ راک ہینسن نے اجازت دے دی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات سے کام لے کر پاسپورٹ پر میری تصویر تبدیل کرا دے گا۔ اس طرح وہ تصور جو میرے ذہن میں بہت دن سے تھا پائے تکمیل کو پہنچنے کے قریب آ گیا تھا۔ ایلورا دوسرے دن بھی مجھے اپنے کلینک لے گئی اور میری خواہش پر اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا، اور خصوصی طور پر اس نے میرے چہرے پر ایک لوشن لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب 2 دن کے بعد وہ میرے چہرے کا پہلا ٹریٹمنٹ کرے گی۔ پھر مقررہ وقت پر ایلورا نے میرے چہرے کی مرمت شروع کر دی۔ مختلف دنوں میں یہ کام تقریباً 14 دن جاری رہا، اور اس دوران ان لوگوں نے دوستی کا حق نبھا دیا۔ کسی بھی طرح مجھے وہاں اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا گیا تھا، حالانکہ میں غیر متعلق آدمی تھا۔ کام مکمل ہونے کے بعد میں نے ایلورا کو وہ رقم پیش کر دی جو اصولی طور پر بنتی تھی۔ ایلورا نے اس میں سے 25% مجھے واپس کر دیا تھا، اور اس کی وجہ اس نے یہی بتائی تھی کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کی اصل قیمت یہی بنتی ہے۔ میں نے کام مکمل ہونے کے بعد اپنے چہرے کا جائزہ لیا، اور سچ کہتا ہوں کہ سرور سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرا چہرہ بلا شبہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مزید کارروائیاں ہوئیں، اور میری خواہش پر صرف 3 دن کے اندر اندر مسٹر راک ہینسن نے میرا نیا پاسپورٹ بنوا دیا۔ پرانی تصویر بھی پاسپورٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے نوٹ کے ساتھ رکھی گئی تھی
کہ اگر کسی طرح سے یہ معاملہ پولیس کی دخل اندازی کے قابل ہو تو اس چہرے کو چیک کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات میرے پاسپورٹ پہ بھی درج کر دی گئی تھی، اور اب جب میں نے یہ نوٹ پڑھا تھا تو میرا سانس رک گیا تھا۔ یہ صورتحال واقعی خطرناک تھی، لیکن پاسپورٹ کی حد تک۔ البتہ میں نے سوچا کہ مشرقی جرمنی سے نکل کر مغربی جرمنی پہنچ جاؤں تو اس کے بعد نئے پاسپورٹ کے لیے کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اپنے نام کے ساتھ یہ نوٹ لیے پھرنا میرے لیے کسی بھی وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے ان سے واپسی کی اجازت مانگی، اور راک ہینڈسن نے مجھے ایک مخصوص حصے تک پہنچانے کی پیشکش کر دی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ وہ اپنی اسی گاڑی میں مجھے اسی مخصوص سڑک کے ذریعے سرحد تک لے آیا، جو صرف مغربی جرمنی سے برلن کے مغربی حصے تک جانے والی ٹریفک کے لیے مخصوص تھی، اور کسی بھی قصبے یا شہر سے نہیں گزرتی تھی۔ یہاں انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا، اور بالآخر میں سرحد کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں کاغذات وغیرہ کی چیکنگ کے بعد مجھے مغربی جرمنی میں داخل ہو جانا تھا۔ محافظ حسب معمول مستعد تھے۔ میرا پاسپورٹ دیکھا گیا اور اس پر لکھے ہوئے نوٹ کو پڑھا گیا، اور دفعتاً میں نے محافظوں کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک محافظ نے مؤدبانہ انداز میں مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے ساتھ آؤں، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے ایک چھوٹی سی عمارت میں داخل ہو گیا جو سرحد کے دوسرے حصے میں بنی ہوئی تھی۔ یہاں اس نے مجھے ایک بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور معذرت آمیز انداز میں بولا کہ چونکہ میرے پاسپورٹ میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس لیے مجھے چند منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر طور یہ بات تشویشناک تو تھی، اس الجھن سے گزر جاؤں تو پھر اسے باقی نہیں رہنے دوں گا، میں نے دل میں سوچا تھا، لیکن الجھن سے گزرے بغیر ہی اور گزر جانا غالباً میری تقدیر میں ہی نہیں تھا، کیونکہ چندی لمحات کے بعد 2 مسلح محافظ اسٹین گن سنبھالے ہوئے اندر داخل ہوئے اور برق رفتاری سے دروازے سے اندر آ کر میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اسٹین گن کی نالیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے پر خشونت نظر آ رہی تھی۔ پھر ان کے عقب سے 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سب سے آگے ایک دراز قامت جرمن تھا جس کے باریک باریک ہونٹ بھچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے سخت نفرت کے آثار تھے۔ میرا دل سینے میں بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ اندر سے یہی آوازیں ابھر رہی تھیں کہ میں پھر کسی مصیبت میں پھنس گیا۔ یقیناً میں پھر کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے دراز قد جرمن کو دیکھنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے وقت سے پہلے خطرے سے آگاہ کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ دراز قد آدمی میرے نزدیک آ کر جھکا۔ بقیہ مسلح افراد مستعد کھڑے ہوئے تھے اور اسی طرح میری جانب نگراں تھے کہ اگر میں نے جو ہی کوئی جنبش کی تو وہ اسٹین گنوں کے دہانے مجھ پر کھول دیں گے۔ مگر میری تو اس تصور سے ہی جان جا رہی تھی کہ اگر ان کمبختوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تو پھر وہ غلط فہمی میں ہی میری زندگی کا چراغ نہ بجھا دیں۔ بدن کا خون گویا خشک ہو گیا تھا، ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ دراز قد آدمی کی خونخوار نگاہیں مجھ پر جمی رہیں، اور پھر اس نے جرمن زبان میں کچھ کہا اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جواب دینا ضروری تھا۔ میں نے انگلی کنپٹی پر رکھ کر اس انداز میں گردن ہلائی جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ جرمن افسر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر انہیں کچھ ہدایت کی، اور پھر میرے چاروں طرف جرمن بکھر گئے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا گیا۔ اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ تقدیر نے پھر بازی پلٹ دی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے نہایت لجاجت سے سوال کیا، جناب والا، اگر میرا جرم بتا دیا جاتا تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ لیکن جواب میں ایک زوردار لات میری کمر پر پڑی تھی اور میں کئی قدم آگے دوڑتا ہوا چلا گیا تھا، لیکن وہ لوگ جو میرے پیچھے رہ گئے تھے وہ دوڑ کر پھر میرے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں میں اسی انداز میں فرار ہونے کی کوشش نہ کروں۔ اس بار مجھے زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا گیا تھا۔ اس شاندار پذیرائی پر بھلا دوبارہ پوچھنے کی جرت کیسے کی جا سکتی تھی؟ اور یوں میں نے صبر کر لیا۔ سرحد پر مسلح افراد اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ مجھے ایک ٹرک کے قریب لے جایا گیا جو کافی اونچا تھا۔ پھر انہوں نے میری ٹرک پر چڑھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ چند آدمیوں نے بڑے اطمینان سے مجھے اٹھا کر ٹرک میں اچھال دیا۔
ان کی یہ بے رحمانہ کارروائی اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ انہیں جو بھی غلط فہمی ہوئی ہے نہایت شدید ہے اور وہ میرے ساتھ کسی قسم کا رحم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ فریاد اور واویلا بیکار تھا کیونکہ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کے رویے ایسے ہی تھے جیسے صرف زبان کھولنے کی سزا بھی موت ہی ہو، اور اس موت سے بچنے کے لیے مجھے اپنی زبان پر اس وقت تک قابو رکھنا تھا جب تک کوئی شریف آدمی میرے سامنے نہ آئے۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئی تھیں، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمر پر جو ٹھوکر پڑی تھی اس نے ریڑھ کی ہڈی میں دھڑکن پیدا کر دی تھی۔ میں خاموش بیٹھا ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ دفعتاً میرے محافظوں نے میری پنڈلی پر ٹھوکریں مار کر مجھے اشارہ کیا کہ میں گردن جھکائے رکھوں۔ کیا وہ لوگ میری نگاہوں کو بھی خطرناک سمجھ رہے تھے؟ یہ سفر تقریباً پونے گھنٹے جاری رہا اور بالآخر ٹرک ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئی جو باہر سے جتنی خراب نظر آتی تھی اندر سے اتنی خراب نہیں تھی۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اسی انداز میں ٹرک سے باہر پھینک دیا، لیکن نیچے بھی میرے استقبال کے لیے مسلح افراد موجود تھے۔ عمارت فوجی بیرک کی طرز پر بنی ہوئی تھی۔ مجھے دھکے دے دے کر 12-14 سیڑھیاں عبور کرائی گئیں اور اس کے بعد ستون نما دروازے سے گزار کر سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک چوڑی راہداری میں پہنچا دیا گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جس کے پٹ ادھ کھلے تھے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک ٹھنڈی اور پرسکون جگہ تھی جہاں 2 میزیں پڑی ہوئی تھیں اور ان میزوں پر چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں لانے والے اب صرف 2 افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی زبان میں اندر موجود لوگوں کو کچھ بتایا اور وہ سب کے سب بری طرح اچھل پڑے۔ میں نے اس دوران ان کے منہ سے صرف ایک نام سنا تھا اور یہ نام تھا ڈان پریسلے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ لوگ مجھے ڈان پریسلے سمجھ رہے تھے۔ کمبختوں کو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا۔ مجھے امید تھی کہ اندر موجود لوگوں میں کوئی نہ کوئی تو مجھ سے میرے بارے میں سوالات کرے گا اور میں انہیں اس بات کی تصدیق کرا دوں گا کہ وہ میرے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن وہ بھوکے کتوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ان میں سے ایک نے جرمن زبان میں مجھے ساتھ لانے والوں سے کچھ سوالات کیے اور وہ آپس ہی میں چیب مگوئیاں کرتے رہے۔ بمشکل تمام ہمت کر کے میں نے کہا، جناب والا، میں نے ان لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ میرے سلسلے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر میرے چہرے کی تبدیلی آپ لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے تو میرے خیال میں مسٹر، ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے شانے پر اس زور سے اسٹین گن کا بٹ مارا کہ میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں اوندا ایک میز پر جا گرا۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سب کا انداز نہایت وحشیانہ تھا اور پھر میرے بارے میں دوسرا حکم صادر کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے گریبان سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے آگے لے چلے اور پھر ایک چھوٹی سی کوٹری میں مجھے دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں زمین پر گرا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ابھی کم نہیں ہوئی تھی کہ شانے میں تکلیف شروع ہو گئی۔ اسٹین گن کی ضرب شانے پر ہی پڑی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شانہ سن ہو کر رہ گیا ہے۔ میں زمین پر لیٹ کر درد سے کرہانے لگا۔ بہت ہی خوفناک صورتحال درپیش تھی۔ اس سے پہلے بھی میرے بلا وجہ کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن کسی نے مجھ پر اس قدر تشدد نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کہ جنگلی جانور کس حماقت کا شکار ہو گئے تھے۔ کوئی کمبخت کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آخر یہ کون سی دنیا کی مخلوق ہیں؟ کیا مہذب دنیا میں بھی کسی انسان کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اب صورتحال میرے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کے گوشوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ چہرہ تبدیل کیا تھا اس امید پر کہ اب مصیبتوں سے نکل جاؤں گا، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ یا تو جان بوجھ کر مجھے ایسا چہرہ دیا گیا تھا جس کی بنا پر وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، یا پھر میری تقدیر ہی میں یہ خواری لکھی ہوئی تھی۔ کیا کروں؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں جان کنی کے سے انداز میں پڑا رہا اور اس طرح پڑے پڑے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے۔ پیٹ میں آتے بھوک سے کل ہو اللہ پڑھ کر فاتحہ پڑھ رہی تھیں
اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ کمبختوں نے پلٹ کر بھی خبر نہیں لی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ ایسے حالات میں ابرانوس اکثر میری مدد کرتا تھا۔ ذہن کے ایک گوشے میں اس کا تصور ابھرا۔ ہر چند کہ میری نفرت اپنی جگہ برقرار تھی، لیکن اس وقت میں نے اسے دل سے پکارا، ابرانوس، اگر تم معمول کے مطابق میرے قریب ہو تو میری مدد کرو اور مجھے ان بھیڑیوں کے چنگل سے نکالو، ورنہ ان لوگوں کی وحشت بتاتی ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ ابرانوس کی موجودگی ہمیشہ ٹھنڈک کا باعث بن جاتی تھی اور بدن پر ایک عجیب سی کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیا اور کرتا رہا، لیکن جب تقدیر روٹتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بدن پر کوئی کپکپی طاری نہ ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابرانوس اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی طرح زمین پر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر ہمت کی اور دروازہ پیٹ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں باہر سے کچھ آہٹیں سنائی دی۔ 2 آدمیوں نے دروازہ کھولا تھا۔ ان کے پاس اس وقت رائفلیں نہیں تھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے۔ غالباً میرے الفاظ تو وہ سمجھ نہیں پائے تھے، لیکن انہیں اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے میں نے انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ ان میں سے ایک نے جرمن زبان میں گالیاں بکتے ہوئے میرے پیٹ پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ میری 2-3 ٹھوکروں نے اس کی طبیعت صاف کر دی۔ اپنے ساتھی کو پٹتے دیکھ کر دوسرا محافظ بھی مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن میری لات کی ایک ہی ضرب سے وہ بھی بری طرح اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے عجیب سی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے، حالانکہ میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کروں۔ میں نے ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تھا اور جواب میں وہ لوگ میری مرمت کرنے پر تل گئے تھے، تو ظاہر ہے اب میں اس طرح تو ان کے ہاتھوں نہیں پٹ سکتا تھا۔ چند لمحوں کے اندر اندر میں نے اپنے حواس درست کیے اور راہداری کا جائزہ لیا۔ راہداری سنسان تھی۔ اس کا اختتام ایک دروازے پر ہوتا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ممکن ہے باہر جانے کا راستہ ہو۔ اگر میں کسی طرح یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں تبھی کچھ کام بنے گا، خواہ کسی طرف جا نکلوں، کم سے کم ان کی کیس سے تو رہائی مل جائے گی۔ تقدیر میں اگر مفرور مجرم ہی بننا ہے تو یہی صحیح۔ میں نے ان دونوں کا جائزہ لیا۔ ایک کا سر پھٹ گیا تھا، دوسرے کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ باہر طور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ راہداری تاریک اور سنسان تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پتہ نہیں دروازے کی دوسری طرف کوئی موجود ہے یا نہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے دروازے کو اندر دھکیلا تو وہ کھلتا ہوا محسوس ہوا، لیکن دوسری طرف بھی میرے لیے عذاب کے فرشتے موجود تھے۔ غالباً چیخ کی آواز سن لی گئی تھی اور کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ مستعد ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، چند افراد بیک وقت مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بھوکے درندوں کی مانند مجھے بھگوڑنا شروع کر دیا۔ گھوسے اتنے پڑے کہ طبیعت صاف ہو گئی۔ میں ادمویا زمین پر پڑا ہوا تھا، باجوں سے خون بہہ رہا تھا اور مجھے یہ یقین تھا کہ چہرے کا ڈیزائن بھی یقیناً تبدیل ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور واپس راہداری میں لے چلے اور اس کے بعد مجھے اسی کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں بے بسی سے فرش پر پڑا، اندھی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ اب بدن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا بھی ہو سکوں۔ سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ رات گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں نیند آئی تھی یا نہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری رہی تھی۔ صبح کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ دروازہ کھلا اور مجھے کچھ لوگوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور اسی بڑے کمرے میں لے گئے جس میں میری مرمت ہو چکی تھی اور جسے میں باہر جانے کا راستہ سمجھا تھا۔ کمرے میں اس وقت وہی پتلے اور بھچے ہوئے ہونٹوں والا افسر موجود تھا جس نے سرحد پر مجھے گرفتار کیا تھا اور جس کی آنکھوں میں نے شدید نفرت کے آثار دیکھے تھے۔
چند دوسرے افراد بھی تھے جو وہیں موجود تھے اور اس شخص کے سامنے معتب نظر آ رہے تھے۔ تب وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے بغور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پہچانتے ہو مسٹر ڈان پریسلے؟ میں نے بے بسی سے آنکھیں اٹھائیں اور اس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کاش تم یہ جاننے کی کوشش بھی کرتے کہ میں ڈان پریسلے ہوں یا نہیں۔ جرمن افسر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ڈیئر ڈان پریسلے، میرے لیے یہ جاننے کی کوشش کیا معنی رکھتی ہے؟ میرا تمہارا ایک طویل ساتھ رہا ہے اور بہت سے حسابات باقی ہیں تم پر، کیا سمجھے؟ مجھے بتاؤ، جیمز ہولڈن کہاں ہے؟ براؤن جیک فائل کا کیا بنا؟ ایک دو باتیں ہوں تو کہوں میری جان ڈان پریسلے، تم پر تو اتنے حسابات ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، ڈان پریسلے، تمہاری تلاش میں میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کی امید نہیں تھی کہ تم اس طرح میرے ہاتھ آ جاؤ گے۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ یقیناً تمہاری آمد بلا وجہ نہیں ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس ڈرامے پر دوسرے لوگوں کو یقین آ گیا ہو، لیکن میں آج تک اس پر یقین نہیں کر سکا تھا، اور آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ ذہین ہوں جو تمہارے سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ ڈیئر ڈان پریسلے، میں تم سے وہ تمام معلومات حاصل کر کے دم لوں گا جن کا حساب میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور میں تم سے صرف ایک بات کہوں گا مسٹر آفیسر، اور وہ یہ کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں، میں تو ایک بد نصیب ہوں۔ میں اتنا کہہ ہی پایا تھا کہ دفتن اس کمبخت افسر نے آگے بڑھ کر ایک گھوسا میرے منہ پر رسید کیا اور میں چیخ مار کر فرش پر گر گیا۔ بھوک کی شدت نے اب چوٹ برداشت کرنے کی قوت بھی ختم کر دی تھی۔ میں نیچے گرا ہی تھا کہ اس بیہودہ افسر نے میرے پیٹ پر لات مار کر رہی سہی کسر پوری کر دی اور میں تقریباً نیم جان ہو گیا۔ آفیسر کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم چیخ چیخ کر اپنے بارے میں بتاؤ گے، ایک ایک لفظ بتاؤ گے، کیا سمجھے؟ میں اس کے ان الفاظ سے اس کے ارادوں کو سمجھتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہوش رخصت ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب زندگی پر بن آتی ہے تو تمام قوتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کون سی قوت میرے بدن میں ابھر آئی اور میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جس کیفیت کا اظہار میں نے اب سے چند لمحات قبل کیا تھا، اس کے بعد میرا اس طرح اچانک کھڑا ہو جانا وہاں موجود لوگوں کے لیے تعجب خیز تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ میں نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس آفیسر سے کہا، جیمز ہولڈن کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہو؟ براؤن جیک فائل کی تفصیل جاننا چاہتے ہو؟ تو کیا اس کا طریقہ کار یہی ہوگا مائی ڈیئر آفیسر؟ وہ آفیسر بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا جو اب تک مجھ پر حاوی چلا آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب جب کہ یہ بات کھل چکی ہے کہ میں ڈان پریسلے ہوں تو کم از کم تمہیں میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو معلومات درکار ہیں، اگر تم نے ان سے انکار کیا ڈان پریسلے، تو میں اپنی زندگی کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں 1.5 دن سے بھوکا ہوں۔ کیا معلومات حاصل کرنے کے لیے بھوکا رکھنا ضروری ہے؟ اور کیا اس طرح تم میری زبان کھلوا سکو گے؟ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے درمیان سمجھوتا ہو جائے۔ میرے چہرے کی اور لہجے کی کرختگی اور بدلے ہوئے انداز نے ان سب لوگوں کو متاثر کر دیا تھا۔ آفیسر نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور ایک پستہ قامت بھاری بدن کا شخص بولا، ٹھیک ہے، انسانی ضرورتوں کو نظر انداز مت کرو۔ اوکے، جرمن آفیسر نے کہا، اور اس کمرے میں مجھے ایک میز پر بیٹھ جانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد اس نے جرمن زبان میں اپنے چند افراد کو کچھ ہدایات دیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کام بن گیا، چنانچہ وہ لوگ باہر نکل گئے۔ باقی افراد اسی طرح خاموش کھڑے تھے جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد عمدہ قسم کا تماشا ہونے والا ہے۔ میں انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 10-12 منٹ کے بعد ایک ٹرے میں ناشتے کے لوازمات لائے گئے جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو سکتے تھے۔ یہ تمام چیزیں میرے سامنے رکھ دی گئیں اور میں نے ان میں سے ہر ایک پلیٹ کو خالی کر دیا، یہاں تک کہ وہ کافی کا برتن بھی، جس میں سے تقریباً 3.5 پیالی کافی نکلی تھی۔ پیٹ بہت وزنی ہو گیا تھا اور کافی دیر کے بعد کھانے کو ملا تھا
اس لیے آنکھوں میں بوجھل پن پیدا ہو گیا تھا، لیکن موت کے فرشتے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ جرمن آفیسر ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم پرسکون ہو ڈان پریسلے۔ مجھے بتاؤ جیمز ہولڈن کہاں ہے؟ لیکن تمہاری معلومات بالکل درست ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے براؤن جیک فائل کی تفصیل بھی بتا دو۔ اپنے گروہ کے افراد پر پورا بھروسہ مت کرنا، یہاں کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا۔ آہ، تم نے میرے ساتھ جو انسانیت کا سلوک کیا ہے مائی ڈیئر آفیسر، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ بھوک، پیاس انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورتیں ہیں۔ اگر یہ پوری نہ ہوں تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ موت اگر مقدر ہی ہے تو کھا پی کر کیوں نہ مرا جائے۔ ویسے میرے خیال میں تم بالکل گدھے ہو۔ جب میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں، تم نہ جانے کیوں مجھے وہی سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ سنو گدھے، میں ڈان پریسلے نہیں ہوں۔ اگر میری صورت اس سے ملتی جلتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آفیسر غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے لاتیں، گھوسے اور تھپڑ پڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تمہیں برداشت کرتا رہا، پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ پانی انڈیل انڈیل کر مجھے ہوش میں لانے لگے اور مرمت کرتے رہے۔ یہ کام انہوں نے تقریباً پورے دن کیا تھا۔ میرے بدن میں کیا کچھ باقی رہ گیا تھا؟ اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، بس یہی لگ رہا تھا جیسے پورا بدن پکے ہوئے پھوڑے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد ان کی وہ کوششیں بھی بے مقصد ہو گئیں جو وہ پانی ڈال ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کے لیے کرتے رہے تھے۔ میں ایسا بے ہوش ہوا کہ پھر دنیا کی خبر ہی نہ رہی اور تمام تکلیفوں سے عارضی طور پر نجات مل گئی۔ یہ عارضی وقفہ کتنا طویل تھا، اس کا مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ زندگی بعض اوقات کتنی بڑی لعنت بن جاتی ہے، اس کا احساس مجھے ان دنوں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا وقت تھا، کون سا لمحہ تھا اور کون سی جگہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو نگاہوں کے سامنے دھندلاہٹیں ختم ہونے لگیں اور دیواریں نظر آنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماحول نگاہوں میں واضح ہو گیا۔ لوہے کا ایک پلنگ تھا جس پر پتلا سا ایک گدا بچھا ہوا تھا اور پلنگ کے اسپرنگ کے گدے پر نقش و نگار بن گئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کسی اسپتال کے کمرے میں ہوں۔ میں لیٹا لیٹا حالات پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میری تقدیر میں یہ سب کچھ کیوں لکھا ہے۔ ایلورا اور اس کے شوہر کے تعلقات ایسے برے بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے تو بہت اچھا سلوک کیا تھا میرے ساتھ اور بلا شبہ ایک اچھے میزبان کے فرائض انجام دیے تھے۔ اور پھر ایلورا اس چہرے کی تبدیلی کی بات تو میں نے خود ہی کی تھی، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی انتقامی جذبات تھا تو وہ میرے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتی تو خود ہی مجھے اپنے کلینک میں داخل ہونے کی پیشکش نہ کرتی۔ یہ سارے اتفاقات خود بخود ہی ہوئے تھے۔ اس نے جو چہرہ مجھے دیا تھا آخر وہ ڈان پریسلے سے کیسے جا ملا؟ بہت غور کرنے کے بعد بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بدلا ہوا چہرہ اگر ڈان پریسلے کا نہ ہوتا تو کیا میں مغربی جرمنی میں پرسکون وقت نہیں گزار سکتا تھا؟ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مصیبت میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ کیا ہے آخر یہ سب کچھ؟ بہت دیر گزر گئی اور میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اسپتال کہاں واقع ہے۔ اسپتال تک پہنچنے کی وجہ تو مجھے یاد تھی، جس طرح میری مرمت کی گئی تھی۔ اس کے بعد تو میری جگہ 3 گز کی قبر تھی، لیکن بہر طور موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی جتنی تصور کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ موت نے میری کہانی ختم نہیں کی تھی۔ بعد میں حالات واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ یہ مشرقی جرمنی کے کسی دور دراز علاقے میں واقع قیدیوں کا کیمپ تھا اور اس کیمپ میں یہ اسپتال بنا ہوا تھا۔ نہ جانے یہاں کس قسم کے قیدی رکھے جاتے تھے۔ میری حالت کے پیش نظر انہوں نے مجھے اسپتال میں داخل کیا تھا، اور جب میری حالت کچھ بہتر ہو جائے گی تو اس کے بعد وہی تشدد مجھ پر دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ میں ابرانوس کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ بدبخت اب میرا ساتھ نہیں دے گا، ورنہ میری آواز پر ضرور میرے پاس پہنچتا۔ میرے اندر تو اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکوں۔ صورتحال کا بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا۔ بہر طور اسپتال میں کم سے کم کھانے پینے کی سہولتیں تھیں، دیکھ بھال بھی صحیح طور پر ہو رہی تھی، لیکن اس اسپتال میں تمام مرد ہی تھے۔ میل نرس میری خدمت پر مامور تھے، لیکن ان کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی۔
پوری داڑھی والا ایک درمیانی عمر کا ڈاکٹر میرے پاس آتا رہا تھا اور اس کا رویہ دوسرے ڈاکٹروں سے ذرا مختلف ہوتا تھا۔ نرم لہجہ اور شستہ انگریزی میں مجھ سے بات کرتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ نسلاً جرمنی نہیں ہے۔ اس شام جب وہ کمرے میں آیا تو تنہا تھا اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا ماحول دیکھا، پھر ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، دروازے سے باہر جھانکا اور پھر برق رفتاری سے میرے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر پریسلے، مجھے اب تک موقع نہیں ملا تھا میں صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں، لیکن اس وقت موقع مل گیا ہے۔ ہم سب صرف آپ کے زخموں کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے قدموں پر چل کر یہاں سے نکل سکیں۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ مادام ڈی پارک پوری طرح سے اس علاقے پر اپنا تسلط جما چکی ہیں۔ آپ کی چوٹیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ مزید ایک ہفتے کے اندر اندر آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ کسی قسم کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو یہاں سے نکالنے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن عقل نے ساتھ نہ دیا۔ بھلا کیا ضروری تھا کہ ایسے شخص کو جو مجھے ڈان پریسلے سمجھ کر یہاں سے نکالنے کی کارروائیوں میں مصروف ہے، اپنے بارے میں حقیقت بتاؤں؟ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت باہر سے میل نرس کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر میرا معائنہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میل نرس کاموں میں مصروف ہوئے، لیکن میں آنکھیں بند کیے ڈاکٹر کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ ڈان پریسلے کی حیثیت سے کچھ لوگ مجھے یہاں سے نکالنے کی فکر میں سرگرداں تھے اور اس کے لیے کسی میڈم ڈی پارک نے یہاں انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اگر میں ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ در حقیقت میں ڈان پریسلے نہیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی تمام دلچسپیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں یہاں سے نکل بھی نہیں پاؤں گا اور وہ جرمن آفیسر مجھ سے یہ کہلوائے گا اور کہلوائے بغیر نہیں رہے گا کہ میں ڈان پریسلے ہی ہوں۔ براؤن جیک فائل اور جیمز ہولڈن پتہ نہیں کیا بلا تھے۔ بہرحال دل ہی دل میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خاموشی اختیار کر کے حالات کا انتظار کیا جائے۔ اگر یہ لوگ مجھے ڈان پریسلے کی حیثیت سے یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں مایوس کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں اور وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اب یہی سب کچھ زندگی میں رہ گیا تھا تو یہی صحیح، میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے، کیمپ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ اس شام میں ایک بار پھر ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا، آج کی رات خوشیوں کی رات ہے۔ اس سے زیادہ اس نے اور کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ موجود تھے، لیکن میں اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا اور پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ خوشیوں کی رات کیا تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور میں اپنے بستر پر نیم غنودگی کی کیفیت میں لیٹا ہوا تھا کہ پے در پے 3 زوردار دھماکے ہوئے اور اس کے بعد اسٹین گن سے گولیاں برسانے کی آوازیں فضا میں منتشر ہونے لگیں۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ خوشیوں کی یہ رات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسٹین گنوں کے چلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دفتن میرے کمرے کے دروازے پر زوردار ٹھوکر پڑی اور دروازہ پوری قوت سے کھل گیا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت ایک عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھی۔ سیاہ چمکدار لباس، آنکھوں پر چوڑی پٹیوں کی نقاب سی چڑھی ہوئی تھی۔ لباس بدن پر منڈا ہوا تھا اور اس سے بدن کی صحیح کیفیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت پیکر نسوانیت تھا جو اپنی فطرت کے خلاف اسٹین گن اٹھائے ہوئے اندر گھسا تھا۔ اس کے ہمراہ 5 افراد تھے جو خود بھی مسلح تھے اور ایسے ہی چست لباسوں میں ملبوس تھے۔ ان لوگوں نے جلدی سے آ کر مجھے سہارا دیا اور بھی کچھ کہے بغیر مجھے اٹھائے ہوئے باہر لے چلے۔ میں نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا کیونکہ صورتحال میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ باہر باقاعدہ مقابلہ جاری تھا، لیکن یہ لوگ اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر چکے تھے۔ سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا ٹرک وہاں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے احتیاط سے اس ٹرک میں پہنچا دیا گیا۔ ٹرک میں اسٹریچر نما بستر بھی پڑا ہوا تھا۔
جس پر مجھ سے لیٹ جانے کے لیے کہا گیا۔ وہ عجیب و غریب عورت جو غالباً ان لوگوں کی سربراہ تھی، میرے بارے میں ہدایات جاری کر کے ٹرک سے واپس کود پڑی اور ٹرک چل پڑا تھا۔ میں نے اس دوران بولنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کیونکہ اسی میں عافیت تھی۔ ٹرک کا یہ سفر بڑا پریشان کن تھا کیونکہ وہ سیدھی سڑک پر سفر نہیں کر رہا تھا، بلکہ تھوڑی دور چلنے کے بعد تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پہاڑی چٹانوں پر سفر کر رہا ہو۔ اسٹریچر بری طرح ہل رہا تھا، لیکن میرے دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگ مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ حالانکہ اب میری کیفیت ایسی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتا اور اپنی حفاظت خود نہ کر سکتا، لیکن اتنی عقل آ گئی تھی کہ وہی ظاہر کروں جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں اچھل کود کو برداشت کرتا رہا۔ سفر بھی کم وقت ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ ناہموار راستے تھے، لیکن انہوں نے ٹرک کی رفتار تیز کر رکھی تھی اور بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کی جا رہی تھی۔ 2 یا 2.5 گھنٹے صرف ہوئے اس سفر میں، لیکن اس دوران جسم کے تمام اندرونی اعضاء کی اوور ہالنگ ہو گئی تھی۔ بلکہ ممکن ہے کہ آنتوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی ہو، دل پھیپھڑوں میں گھس گیا ہو اور گردے حلق میں آ گئے ہوں۔ بس ایسا ہی سفر تھا یہ۔ لیکن پھر یوں محسوس ہوا جیسے مصیبت کی رات کٹ گئی ہو اور سکون کا دن نمودار ہوتا جا رہا ہو۔ ٹرک اب چکنی اور ہموار سڑک پر تھا اور ٹرک کی رفتار کافی سبک ہو گئی تھی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ وہ لوگ جو ایک ایک ہاتھ سے مجھے سنبھالے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ سے اپنے آپ کو اب پرسکون ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی کیفیت بھی کافی خراب ہوگی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ وہ لوگ جو ایک ایک ہاتھ سے مجھے سنبھالے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آپ کو اب پرسکون ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی کیفیت بھی کافی خراب ہوگی، بلکہ شاید مجھ سے کچھ زیادہ ہی خراب ہو۔ مزید 30-32 منٹ تک ٹرک کا یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد وہ رک گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب مجھے کہاں لایا گیا ہے۔ بہرطور مجھے اسٹریچر سمیتی ٹرک سے اتار کر ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر میری روح خوش ہو گئی۔ قالین بچھا ہوا ایئر کنڈیشن کمرہ تھا جس مسہری پر مجھے لٹایا گیا تھا۔ اس کا گداز اتنا نرم تھا کہ میں اپنے آپ کو اس میں دھنستے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ ٹمپریچر اتنا نفیس رکھا گیا تھا کہ نہ بدن کو سردی کا احساس ہوا اور نہ ہلکی سی گرمی کا۔ فوراً ہی چند ڈاکٹروں نے میرا مکمل معائنہ کر کے 2 انجیکشن دیے اور ایک ڈاکٹر نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ حیرت انگیز طور پر بالکل فٹ ہیں چیف۔ میں نے اپنے ان ماتحتوں سے کوئی بات نہیں کی، بس خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حسین لڑکی اندر آئی۔ اس نے دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز مجھے کھلانی شروع کر دی۔ میں نے اس پر بھی تعرض نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے پوری طرح سے جڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ بہرحال یہاں ان سب لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی شاندار تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ لوگ مجھے ڈان پریسلے سمجھ رہے ہیں۔ جب حقیقت کا اندازہ ہوگا تو ان لوگوں کے رویے بھی بدل جائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت کچھ سوچنا تھا اور کافی غور کرنے کے بعد میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں در حقیقت ڈان پریسلے ہی ہوں، لیکن اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں اور غالباً اس کی وجہ مجھ پر ٹوٹنے والی مصیبتیں ہیں۔ کم سے کم اس وقت تک تو گزارا کروں جب تک پوری طرح ماحول سے روشناس نہ ہو جاؤں۔ فی الحال ڈان پریسلے بن کر ان لوگوں کی مہمان نوازی حاصل کیے رہوں، اور اس کے بعد اگر انہیں وقت سے پہلے یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں تو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کروں۔ اب تو مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن مشرقی جرمنی سے ٹرک کے ذریعے جتنا فاصلہ طے کیا گیا تھا وہ اتنا طویل نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو جرمن علاقے سے دور سمجھوں۔ یقیناً اب میں مغربی جرمنی میں ہوں۔ کاغذات وغیرہ تو نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، لیکن ڈان پریسلے کی حیثیت اگر برقرار ہے تو یہ مشکلات بھی حل ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلے کے بعد اطمینان محسوس کیا اور خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔
ابھی تک مجھے ڈی پارک کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ڈان پریسلے ہے کیا چیز۔ بہرحال پتہ چل جائے گا۔ یوسف حارث کے بارے میں مجھے کون سا پتہ تھا، اور اس سے پہلے نہ جانے کون کون سے کردار مجھے مل چکے تھے۔ لعنت ہے ایسی شخصیت پر جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو، اور یہ لعنت مجھ پر مسلط تھی۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہو کر میں نرس کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک دراز قامت اور انتہائی حسین عورت، جس کے سنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور جس کے متناسب بدن میں پاگل کر دینے والی قوت تھی، چند لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ عمر 28-29 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ آنکھیں اتنی شفاف تھیں کہ اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ ہونٹوں پر لگاوٹ کی مسکراہٹ تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور میرے قریب پہنچ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس محبت کے جواب میں کیا کہوں؟ لیکن فوراً ہی مجھے اپنے کردار کا احساس ہو گیا اور میں کھوئی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ او میرے خدا! مجھے امید نہیں تھی ڈیئر پریسلے کہ اس طرح تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکوں گی۔ ہم لوگ تو مایوس ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ ڈان پریسلے ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو وقت کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈان پریسلے عام انسانوں سے بہت مختلف چیز ہے۔ اور پریسلے، میری جان، تم جس سے دل چاہے پوچھ لو کہ میں نے تمہاری موت کا یقین نہیں کیا تھا۔ یہ اطلاع پہلے مجھ پر بجلی کی طرح گری تھی کہ تمہارا طیارہ حادثے کا شکار ہو کر نامعلوم مقام پر گر پڑا ہے۔ اس کی تصدیق بے شمار افراد نے کی۔ میں نے اپنی تمام تر کوششیں اس بات پر صرف کی کہ طیارے کو ڈھونڈا جا سکے، لیکن دوسروں کی طرح میں بھی ناکام رہی، کیونکہ وہ علاقے ناقابل گزر ہیں۔ البتہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ کیا ڈان پریسلے ایسے ہی کسی حادثے کا شکار ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا؟ وہ کسی بھی ایسے حادثے سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت رکھتا تھا۔ یہ احساس مجھے ہمیشہ رہا ڈان پریسلے، اور میں نے کبھی دل سے تمہاری موت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بالآخر میرے دل کی بات سچ ثابت ہو گئی، اور وہ ذہین جرمن افسر بالآخر میرے ہاتھوں موت کا شکار ہو گیا، جس نے اپنی دانش میں بہت بڑا تیر مارا تھا۔ تمہیں گرفتار کر کے وہ کمبخت جیمز ہولڈن کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے اور اب کبھی روئے زمین پر برآمد نہیں ہوگا۔ براؤن جیک یہاں سے نہ جانے کہاں منتقل ہو چکا ہے۔ لیکن ڈیئر پریسلے، تم مجھے اپنے بچنے کی داستان سناؤ۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب تم جسمانی طور پر بالکل فٹ ہو۔ لڑکی نے، یہ عورت نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کھویا کھویا انداز برقرار رکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر دفعتاً اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ برابر ہی ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے مغموم لہجے میں کہا، ہاں میڈم ڈی پارک، میں نے اپنی رپورٹ میں یہ بات تحریر کی ہے کہ مسٹر ڈان پریسلے اس حادثے کے بعد ذہنی صدمے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے اپنی یادداشت کھو بیٹھیں، اور یہ عرصہ زیادہ طویل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی ذہنی قوتیں عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ خود اپنے آپ کو تلاش کر لیں گے۔ ویسے ہمارا علاج بھی جاری رہے گا۔ اوہ نہیں، نہیں، ڈی پارک نے درد بھرے لہجے میں کہا، یہ بہت بڑا المیہ ہے ڈاکٹر۔ نہیں، پلیز نہیں، کیا تم پورے بھروسے سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ ہاں میڈم ڈی پارک، اس کا خدشہ ہمیں پہلے ہی تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا، اور ڈی پارک میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ ڈی پارک کے انداز میں بے پناہ محبت تھی، اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ڈان پریسلے کو چاہتی تھی۔ بہرطور میرے لیے مشکلیں ہی مشکلیں تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان لوگوں کو حقیقت بتاؤں تو ممکن ہے اس سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی جاری رہنے دیا جائے۔ ابھی حالات ہمارے موافق نہیں ہیں۔ ڈی پارک مجھ سے اظہار ہمدردی کرتی رہی۔
اس کے انداز میں دلجوئی تھی۔ پھر اس نے تمام لوگوں کو واپس چلے جانے کے لیے کہا، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی باہر نکل گیا۔ ڈی پارک بالکل ہی میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈی پارک نے کہا، پریسلے، تم اپنے آپ کو پہچانو پریسلے، تم بہت بڑے انسان ہو۔ تم وہ ہو جس کے نام سے حکومتیں کانپتی ہیں۔ تم وہ ہو جو اپنی صلاحیتوں میں یکتا ہے۔ ڈان پریسلے، گریٹ ڈان پریسلے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی ذہنی قوتوں کو واپس لے آؤ اور ان لوگوں کی خوشیوں کو پامال کر دو جو تمہاری موت پر جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہاری موت پر باقاعدہ تقاریب کی ہیں، خوشیوں کا اظہار کیا ہے اور نہ جانے کیا کیا سوچ لیا ہے۔ دنیا کا بہت بڑا آدمی ڈان پریسلے اس طرح ہراساں نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنی ذہنی قوتوں کو واپس لانا ہوگا۔ وہ کہتی رہی اور میں سنتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل مردہ کر لیا تھا۔ یہی اس وقت ضروری تھا، ورنہ جرمنوں کی قید میں اگر دوبارہ ان لوگوں کو مجھ سے مشق آزمائی کا موقع مل جاتا تو اس کے بعد شاید میری ہڈیاں ان کی ستم ظریفی کو برداشت نہ کر پاتی اور کہانی ختم ہو جاتی۔ لیکن کہانی جاری رہنی چاہیے اور اسے جاری رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے